اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جادو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو لاغر اور بیمار کر دیتا ہے۔ یہ ایک برا فعل ہے اور جادو کرنے والے کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر پر بھی جادو کیا گیا۔ کس نے کیا اور کیسے کیا، تو آئیے سنتے ہیں اور اس کو کیا سزا ملی۔ ایک مرتبہ بابا فرید اچانک بیمار ہو گئے۔ کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی تھی۔ سخت بے چینی لاحق ہو گئی اور کئی دن اسی اضطراب میں گزر گئے۔ بھوک بالکل جاتی رہی اور بامشکل چند گھونٹ پانی پی سکتے تھے۔ علاقے کے تمام قابل ذکر طبیبوں کو بلایا گیا اور یہ لائق طبیب بہت دیر تک حضرت بابا فرید کا معائنہ کرتے رہے۔ طویل معائنے کے بعد آخر میں تمام اتباع نے بابا فرید سے کہا، ہمارے نزدیک آپ رحمت اللہ علیہ میں کسی بھی بیماری کے اثار نہیں ہے اور ہمارے نزدیک آپ کی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں۔ اس کے بعد سب طبیب چلے گئے۔ تمام افراد بابا فرید کی بڑھتی ہوئی تکلیف دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ دوسرے دن آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنے تمام دوستوں اور مریدان خاص کو بلوا کر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور اللہ سے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ حضرت بابا فرید الدین نے چند افراد سے دعا کے لیے کہا تھا۔ ان میں آپ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلمان بھی تھے۔ سب افراد دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلیمان نے اسی شب کے آخری پہر میں دیکھا کہ کوئی بزرگ ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے والد پر شاہب ساحر کے لڑکے نے جادو کر دیا ہے۔ اگر میرے والد محترم پر جادو کیا گیا ہے تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ شیخ بدر الدین سلیمان نے خواب میں نظر آنے والے بزرگ سے دریافت کیا تو انہوں نے چند کلمات ادا کیے، اے وہ شخص جو قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور آزما لیا گیا ہے، جان لے کہ در حقیقت تیرے لڑکے نے جادو کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اس سے کہہ دے کہ وہ باز آ جائے۔ اگر تو نہیں کہے گا تو اس چیز سے قریب ہو جائے گا جو چیز ہمارے قریب ہے۔ دراصل بابا فرید کی آمد سے پہلے اجو دہن میں شہاب نامی ایک ساحر رہتا تھا۔ اس نے جادوگری کے فن میں غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی اور مرنے سے قبل اس نے یہ ہنر اپنے بیٹے کو سکھا دیا تھا اور اس لڑکے نے اپنا قبیحہ اور ناپاک فن بابا فرید پر آزمایا تھا۔ صبح ہوئی تو شیخ بدر الدین سلیمان نے تمام افراد کو اپنا خواب سنایا اور پھر اس کی تفصیل بابا فرید کو پیش کی گئی۔ بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو بلوایا اور فرمایا، یہ کلمات اچھی طرح یاد کر لو اور حسب ہدایت شہاب ساحر کی قبر پر جا کر انہیں پڑھو۔ خواجہ نظام نے لوگوں سے پوچھتے ہوئے شہاب ساحر کی قبر کے پاس پہنچے۔ اگرچہ قبر پختہ کر دی گئی تھی لیکن سرہانے پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ خواجہ نظام شہاب ساحر کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر بتائے گئے کلمات کا ورد کرنے لگے۔ کچھ دیر تک کلمات کا ورد کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے مٹی پر ہاتھ مارا۔ مٹی نرم تھی۔ خواجہ نظام کو تجسس ہوا اور آپ نے اس مٹی کو کریدا یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ آپ نے اسے باہر نکالا تو وہ ایک چھوٹا سا پتلا تھا جس کے چاروں جانب سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور گھوڑے کے بال مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ آپ اسے لے کر بابا فرید کے پاس آئے۔ بابا فرید نے حکم دیا، اس مجسمے کو توڑو اور تمام چیزیں دریا میں ڈال دو۔ اس کے بعد بابا فرید کی طبیعت سنبھل گئی۔ جب یہ بات اجو دہن کے حاکم کو معلوم ہوئی تو اس نے شہاب ساحر کے لڑکے کو گرفتار کر لیا اور بابا فرید کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، شیخ یہ آپ کا مجرم ہے، لہٰذا میرے نزدیک واجب القتل ہے۔ شہاب ساحر کا لڑکا موت کے خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا فرید نے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھے صحت بخشی دی ہے، اس لیے میں شکرانے میں اسے معاف کرتا ہوں، اب اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ آپ کے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے اس لڑکے نے ہمیشہ کے لیے اس کافرانہ فعل سے توبہ کر لی۔ آخری ایام میں بابا فرید پر جذب و استقرار کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ محرم میں آپ سخت بیمار رہنے لگے۔ 5ویں محرم کو مرض کی شدت مزید بڑھ گئی۔ اس دوران بابا فرید نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو حاضرین سے پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے؟ خدام نے دست بستہ عرض کیا، سیدی آپ نے نماز باجماعت ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عشاء کی نماز دوبارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس مرتبہ طویل وقفے تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آئے تو دوبارہ پوچھنے لگے، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟
ارادت مندوں نے عرض کیا حضور آپ 2 بار نماز ادا کر چکے ہیں، میں ایک بار پھر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہو۔ بابا فرید یہ کہہ کر تیسری مرتبہ نماز ادا کرنے لگے اور پھر نماز کے دوران ہی سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 95 سال تھی۔ پاک وطن میں 5 محرم کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔